دیکھیں گے کہ ہوگا. ایک ان کو کھٹکتی کیا چیز ہے، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں پھر تاکہ آپ کے سوالات لے سکوں کچھ. اس وقت پاکستان میں 3 صوبے اسلام آباد سے چل رہے ہیں، ان کا ہر فیصلہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. پاکستان آئین کے مطابق چلنا چاہیے، صوبوں کے اپنے حقوق ہیں. صوبہ سندھ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ حقوق ہمارے ہیں، آپ ان پہ آپ کی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم اچھے نہیں لگتے اور ہر الزام ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں. ادھر 1 یونٹ نہیں ہے، ہماری فیڈریشن ہے، ہم 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جنہوں نے آئین کے مطابق جو آئین میں ہمارا حق ہے، جس کے اس پروگرام سے ہمیں لوگوں نے چنا ہے، ہمارا پورا حق ہے کہ ہم لوگوں کی اس طریقے سے خدمت کریں. اسی سلسلے میں ابھی تازہ جو رات کے اندھیرے میں 1 مہینہ خفیہ رکھنے کے بعد ایک پبلک ڈاکیومنٹ کو یہ آئلینڈ اتھارٹی بنائی اور اس میں سندھ اور بلوچستان کے سارے جزائر کہا کہ یہ ہمارے وفاقی حکومت نے بدنیتی پہ یہ آرڈیننس جو ہے وہ ایشو کیا گیا. بدنیتی یہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ 1 مہینہ اس پبلک ڈاکیومنٹ کو چھپایا گیا. جیسے ہی سندھ حکومت کو پتہ چلا، ہم نے امیڈیٹلی کیبنٹ سے فیصلہ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا اور کل صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے، جس قرارداد میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ یہ پریزیڈنشل آرڈیننس فیڈرل گورنمنٹ سے کہا گیا ہے کہ جلد سے جلد واپس کریں. ہم کسی بھی طریقے سے آئین اور قانون کی پامالی ہونے نہیں دیں گے، ہر طریقے سے آئین کو ڈیفینڈ کریں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جیسے پہلے پاکستان کے ہر شہری نے رول آف لا کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ہر طبقے نے، خاص طور پہ جرنلسٹ نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں انہیں ملی ہیں، اس طریقے سے آگے بھی ہم کسی طریقے سے بھی اس ملک میں آئین کو پامال ہونے نہیں دیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں، خاص طور پہ اس جگہ کھڑا ہونے میں مجھے فخر محسوس ہوتا ہے جس کی پریس کلب کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ڈالی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کئی دفعہ یہاں خود تشریف لائیں. ہر دفعہ ادھر آ کے مجھے اعزاز محسوس ہوتا ہے کہ میں اسی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا آپ لوگوں سے شاہ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے لیے عمران خان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ مجھے خود بھی لنڈن جانا پڑے تو میں جاؤں گا اور ان کو اریسٹ کر کے پاکستان لاؤں گا. کیا کہیں گے آپ؟ آج کل یہ ہو گیا ہے نا، گرفتار کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون چلا جاتا ہے. اب یہ پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے گرفتار کرنا. اگر کرنا یہ مجھے اسی پہ تو سمجھ نہیں، یہ جو میں ابھی ساری اتنی بات کی، خدا نخواستہ کسی کو گرفتار کرنا بھی ہو تو کیا پرائم منسٹر جا کے گرفتار کر کے لاتا ہے؟ یہ ایسی ہوائی باتیں جو ہے نا، جس کو قانون کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہے تو اس کو پرواہ نہیں، وہ یہی کر سکتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ملک کا سربراہ جا کے کہتا ہے میں خود ہی گرفتار کروں گا؟ یہ جس کا کام ہے اس کو کرنے دو، اگر وہ بنتی ہے چیز تو. یہ تو صاحب اب تو میں نے یہ سنا نہیں تھا، اگر جو انہوں نے واقعی یہ بات کہی ہے. اچھا، مجھے کوئی اور ہو تو تعجب بھی ہو، لیکن ان پہ تعجب بھی نہیں ہوتا. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کراچی واقعے کی فوٹیج ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے. پی ٹی آئی حکومت کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اداروں کو بدنام کیا ہے، حالانکہ اس میں حقائق کچھ اور ہے. اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے، ان کے وزراء بھی کراچی میں موجود نہیں ہے. تو یہ کیا ہوگا اگر سی ایم صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بے بس ہے تو پھر استعفیٰ کیوں وہ نہیں؟ میرے بھائی دیکھیں، میں زیادہ بات نہیں کروں گا. فوٹیج جو بھی آئی میں نے دیکھی نہیں ہے. وہ بھی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. ہماری منسٹر کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے بھی انکوائری دی ہے، اور اس انکوائری میں جو ہوگا صاف نظر آ جائے گا. کیا وہ وزراء اپنا سارا کام چھوڑ کے یہ کریں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. ان کو 30 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. انہوں نے یہ کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنانی ہے. اس کمیٹی کے لیے وہ ٹرمز آف ریفرنس دیے ہوئے ہیں. ان ٹرمز آف ریفرنس میں سب سے پہلا ہے کہ کس طریقے سے تھانے میں جا کے، اور وہ بھی ویڈیوز عام ہیں. اب میں کیا دیکھیں،
اتنی واضح پوزیشن ہے کہ تھانے میں جا کے پولیس کو زود و کوب کرنا، پریشر ڈالنا، ایک مفرور سے کیس رجسٹر کرانا غلط، اس لیے کہ وہ مفرور ادھر موجود نہیں تھا، اس کی یہ کال ریکارڈز کہیں اور ہیں، وہ سب یہ جو حقائق مجھے پتہ ہے، فیصلہ تو کورٹ کرے گی اس چیز کا، لیکن میں حقائق آپ کو بتاتا ہوں. پھر یہ کہنا کہ یہ فون اپنے پاس نہیں تھا، فون وہ اپنے بھائی کو دے کے آئے تھے، یہ میں نے سنا ہے. ارے بھائی، جب پی ایم ایل این صبح سے پروگرام کا پتہ تھا کہ پی ایم ایل این کا ایک وفد قائد اعظم کی مزار پہ فاتح خوانی کے لیے آ رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں، اس وقت تم موجود کیوں تھے جب تم خود کہتے ہو کہ میں بڑا کارکن ہوں، میں کوآرڈینیٹر ہوں، میں فلانے کا رشتہ دار ہوں، اور اسی دن وہ تصویریں بھی آتی ہیں کہ یہ ایک جگہ بیٹھے کہیں کچھ کر رہے تھے، تم گئے کیوں؟ مطلب بدنیتی تو وہیں سے ظاہر ہو جاتی نا. باقی ویڈیو کلپس جو ہے نا، ان کی جو حرکتیں ہیں آپ نے دیکھی ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے بلاول صاحب کی بھی انہوں نے، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑے، معذرت کے ساتھ آپ سارے بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے بڑے میڈیا چینلز بھی ان سے بیوقوف بن جاتے ہیں. ہم بیوقوف بننے والے نہیں ہیں، اس بات کی تہ تک پہنچیں گے، جو کچھ ہوا ہے اس کی وہ ساری حقیقت سامنے آئے گی. اور اگر ایسے ہی میں کہتا ہوں یار، اگر ہم اتنے ہی تیز ترا رہے ہیں کہ ہم سب کو بیوقوف بنا دیتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ایکشن کے لیے کہنا پڑا، بھائی چھوڑو بھائی، ہمارے لیے جگہ ہم ہی شاید اور زیادہ، یہ تو ہمارا کیس مضبوط کر رہے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، ہم ہر چیز کو پیش کر جاتے ہیں جبکہ سارے وسائل ان کے پاس موجود ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بات کلیئر ہو جائے گی. کافی حد تک حقیقت سامنے آ چکی ہے. مسلم لیگ نون نے ایک درخواست دی ہے مقدمہ درج کرانے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں ابھی نہیں تو بعد میں اس پہ مقدمہ درج کیا جائے گا؟ میرے بھائی، جو بھی قانون ہوگا نا، سندھ حکومت قانون پہ چلتی ہے، جس کی بھی درخواست ہوگی اس کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. تو میرا کوئی ویو اس چیز میں بن ہی نہیں سکتا، جو قانون کہے گا اس کے مطابق پہلے وہ ہو جائے پھر ہم. تو ہو گئی تیسری بات یہ کمانڈر کو جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو حکومت ہے اس کو کون چلا رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے اب آپ کا پہلا والا سوال جو ہے نا، میں بھول گیا وہ کیا تھا. ہاں، وزیر اعظم نے، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب اصلی وزیر اعظم سامنے آئے گا. تو میں کہہ رہا واہ واہ، 2.5 سال سے نقلی وزیر اعظم تھا، ہم تو یہی کہہ رہے تھے. 2.5 سال سے نقلی وزیر اعظم تھا، خود ایڈمٹ کیا، اب اصلی آ جائے گا. آ جائے بھائی، اصلی اس کو بھی دیکھ لیں گے، نقلی کو بھی دیکھ لیا. لیکن یہ اصلی وزیر اعظم جیسے اب پہلے نیا پاکستان بنا رہے تھے، اب نیا عمران خان بنایا ہے. تو مجھے ان کی سمجھ کوئی نہیں آتی کہ مطلب اپنی ناکامی کا اعتراف کیا کہ 2.5 سال تک میں ناکام تھا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی، میں کہوں آج سے کہ کل سے میں آپ کو ایک الگ ہی نظر آؤں گا، یعنی میں پہلے سارا کام غلط کر رہا تھا. تو ان کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ میں اردو میری کمزور ہے تھوڑی، میں مرتضیٰ سے کہوں گا کہ میری مدد کرے. ان کو کہتا ہے گھبرانا نہیں، لیکن جو یہ حرکتیں نا ان کی، اس سے گھبراہٹ، پھر ان کی بوکھلاہٹ، ہڑبڑاہٹ، پھر جگہ جگہ پھٹ پڑتے ہیں، پھٹ پھٹاہٹ، ہکلاہٹ، بولنے میں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں اور بڑے لفظ ہوں گے. یہ سب ظاہر ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا، ہم نے کمیٹی بنائی اور چیف آرمی اسٹاف نے بھی کمیٹی بنائی ہے. حقیقت مجھے سب پتہ ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس کو ابھی کر کے سارا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی کمیٹی انفلوئنس ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ود ان دس ٹائم فریم جو ہم نے دیا ہے، اس چیز کے پراپر ایویڈنس کے ساتھ، ہر چیز کا ایویڈنس بھی موجود ہے.
इस प्रॉपर एविडेंस के साथ चीज़ सामने आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इसको एक बड़ा सेंसिटिव मसला है और जैसे आपने कहा कि काफ़ी सीरियस चीज़ है, उसको ऐसे मीडिया के ज़रिए मैं उछालना शुरू को जो इनका काम है वो नहीं करना चाहता। इनको पूछे एक मिनट पहले आपसे पहले इनको जी पूछ लेते ना जी, आप पूछ लें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका एक स्टेटमेंट सामने आया कि आपको कहा गया कि आपकी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। आपने कहा कि मुझे मेहमान अजीज हैं, तो वो कौन है जो हमारे वज़ीर आला को धमकी दे रहे हैं कि आपकी मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दी, ना किसी की हिम्मत है धमकी देने की। मैंने जो कहा था वो तकरीर सुन लें, मैंने खुद तकरीर की थी। मैंने कहा लोगों ने, हमारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, एक माहौल था ना कि जी पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा वाक़या हो गया तो क्या हमारी हुकूमत तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। ये किसी ने कोई धमकी नहीं दी, ना किसी में हिम्मत है धमकी देने की। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने, आप मेरी तकरीर दोबारा सुन लो, मैं फिर आपसे कहता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा। मैंने तकरीर में कहा कि कहा जा रहा था कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये धमकी है क्या? मैं अभी बता रहा हूँ कि जो लोगों का एक माहौल बना ना, और उस वक्त हमने बैठ के कहा कि हुकूमत जाए या रहे, हमारी मेहमानों की इज़्ज़त और हमारी इज़्ज़त ज़्यादा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि किसी में हिम्मत नहीं है ये धमकियाँ देने की। ये लोग हैं जो धमकियाँ सुनते हैं और आते हैं। मैं बेनज़ीर भुट्टो का सिपाही हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सिपाही हूँ, और मुझे धमकियाँ देना इतना आसान नहीं है। उसका वो नतीजा बदल कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कहीं ये धमकी, अब मीडिया का मर्जी है वो जैसे ट्विस्ट कर लें बात को, कि तकरीर में मैंने बहुत सीधा सीधा कहा कि ये बातें होने लगी, ये बात कही गई कि जी हुकूमत भी जा सकती है, इस इतना बहरान हो गया। मैंने कहा लेकिन हम सच पे रहेंगे। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नून लीग की जानिब से अब ये भी कहा जा रहा है कि अदलिया इस मामले का नोटिस ले, क्योंकि मामला बहुत ही संगीन है। खान चीफ की नोटिस ले चुके हैं, आपने भी कमेटी मौजूद कर दी है, तो क्या समझते हैं कि ये कैपेबल नहीं होंगी दोनों कमेटीज के? अब जो अदलिया भी इसका नोटिस, ये केबल की बात नहीं है, उनकी अपनी, देखें नून लीग की जमात के साथ एक इंसिडेंट हुआ, उनका हक है कि वो जिस तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहें। इसमें कोई ये नहीं कि ये गलत है या वो सही हो जाएगा, ये उनका हक है। अगर उन्होंने मुझे, मैंने कहा ना आज, उनका हक है कि वो जैसे चाहें। ये बात ज़रूर है कि अदलिया पहले छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस ले लिया करती थी, अभी भी नोटिस ले लिया करती है। ये काफ़ी बड़ा वाक़या हुआ था, अगर नोटिस ले लेती तो अच्छा था। सर थैंक यू। आखिरी सवाल कर लेंगे पहले। वालेद वालेद वो बाद में जो 1100 अरब रुपए का कराची और सिंध के लिए पैकेज ऐलान किया था, कुछ मिलना शुरू हुआ? मेरे भाई, अब मैं वो बहुत लंबी तकरीर कर जाऊंगा। वो 1100 अरब रुपए की डिटेल्स आ रही है, उसको डायसेक्ट करके उसको देख लें। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ मैं कहना चाहिए ख़त्म हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड नहीं, सुन तो लें पूरी बात, पहले शुरू हो जाते जवाब। 1100 अरब रुपए में वो सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं जो सिंध हुकूमत ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रही है। वो चाहे हो हमारी अपनी एडीपी के अंदर, हमारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्ज़ों से हम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो सीपेक के फ्रेमवर्क में हमारे जो इन प्रिंसिपल एग्रीड प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कराची सर्कुलर रेलवे वो हो। उसके बाद कुछ उन्होंने कहा कि और काम हमने करने हैं और उसके लिए पैसे उन्होंने कहा आएंगे, जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं बहरिया टाउन के हवाले से। हाँ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो तो जज बताएगा हमें। एक कमेटी बनाई है एक जज साहब की सरबराही में, वो बताइए कहाँ खर्च करने हैं। तो 1100 अरब मुझे वही पूछना पड़ेगा अब इनका क्या होगा। तो ये मैंने आपको बताया, ये कहना कि बेवकूफ़ बनाया नहीं, सामने हमारे आई थी, हमने कहा चलें ठीक है। उसके अंदर तो सिर्फ प्रोजेक्ट्स कराची के थे, हमने कहा लेकिन बाकी जो पैसे होंगे, हमने बाकी प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए थे कि बाकी सिंध के एरियाज़ में कहाँ कहाँ खर्च होने। लेकिन अब ये हमें सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, अगर वो फैसला बरकरार रहता है, उसके थ्रू करना पड़ेगा। थैंक यू। जी सिंध हाई कोर्ट में अॼु अटार्नी जनरल यू टर्न वरितो आहे, पेटनि जा सूबे जी मिल्कियत आहे उन ते ॻाल्हाए सघे। अदा ये मूं पाण ॿुधो, मूं पाण ॾिठो कोन्हे, मूं टिकट्स हलिया आहिनि, मूंखे ख़बर न आहे से
सिंध हाई कोर्ट में ने सुप्रीम कोर्ट में शाह साहब में एक सुप्रीम कोर्ट में हिकु सवाल आहे त सिंध मां शदीद एहतजाज थिए थो पियो साॻे वक़्तु सिंध असेंबली मां ठाराह पास थिए थो पियो बेटनि जे तामीर जे मामले ते साॻे वक़्तु वज़ीर आज़म जो बयानु अचे थो पियो त हू हर सूरत बेटनि ते अदावत कंदो ऐं नवां शहर जोड़ींदो इन हवाले सां मां इन बयान खे कीअं दर्ज मां पहिरीं तव्हांजो सवाल जो आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बयान मैंने सुना है, उनके अटॉर्नी जनरल ने खुद कहा है, और मैंने ये अगेन अगर ये दुरुस्त है तो मुझे नहीं पता, मैंने डिटेल नहीं देखी, लेकिन आप भी बता रहे हैं कि मीडिया पे चला है और मीडिया के हवाले से लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि ये सूबा सिंध की मिल्कियत है, तो बात ही ख़त्म हो गई। तो पता नहीं यार, आपस में बात नहीं करते, या जैसे मैंने कहा कानून का तो अटॉर्नी जनरल को ज़्यादा पता होगा अगर उन्होंने ये कहा है। बाकी वज़ीर आज़म फैसला कर लें लंदन कब जा रहे हैं, इसलिए 14 दिन क्वारंटीन उन्हें पहले करना पड़ेगा उधर।